اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ سپارہ نمبر 1 آیت نمبر 47۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ اس کی وضاحت ہم نے پیچھے رکوع میں پڑھ لی ہے، شروع ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر جب آگے الفاظ آ رہے ہیں وہ بہت زوردار ہیں۔ اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر، یعنی اس سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اتنی فضیلت دے دی کہ جہاں بھر میں کسی کو دی ہی نہیں۔ تمام اقوام عالم پر فضیلت عطا کر دی تمہیں۔ اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی۔ اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد دی جائے گی۔ یعنی ایمان بالآخرت کے ضمن میں لوگوں نے طرح طرح کے عقیدے گھڑے ہوئے ہیں، جن میں شفاعت کا جو ہے وہ تصور بھی ہے۔ اہل عرب سمجھتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹی ہیں، انہوں نے لات، منات، عزا وغیرہ کے نام سے ان کے بت بنا رکھے تھے جنہیں وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی لاڈلی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ، ہمیں اپنے ابا جان سے چھڑا لیں گی، نعوذ باللہ۔ ہمارے ہاں شفاعت کا جو تصور موجود ہے کہ اولیاء اللہ ہمیں چھڑوا لیں گے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں غلط تصورات موجود ہیں۔ ایک شفاعت حقہ ہے جو برحق ہے، اس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے ابھی۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہم جب آیت الکرسی کا مطالبہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی ہوگی۔ اور لیکن جو باقی تصورات اور خیالات جو ہم نے گھڑ رکھے ہیں ان کی نفی اس آیت کے اندر دو ٹوک انداز میں کر دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر جو احسانات اور انعامات ہوئے اور ان کی طرف سے جو ناشکریاں ہوئیں ان کا تذکرہ بڑی تیزی کے ساتھ کیا گیا، اور واضح رہے کہ یہ واقعات کئی سو برس پر محیط ہیں اور ان کی تفصیل مکی صورتوں میں آ گئی ہے۔ ان واقعات کے سب سے زیادہ تفصیل سورہ الاعراف میں موجود ہے۔ یہاں پر تو واقعات کے پے در پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ کسی ملزم پر فرد قرارداد جرم عائد کی جاتی ہے تو اس میں سب کچھ گنوایا جاتا ہے نا، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ اس طرح سے احسان جتلائے جا رہے ہیں۔ آگے ہم تفصیلاً اس کا پڑھیں گے۔ اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کے قوم سے، پہلی کیا یاد کرایا اللہ نے؟ فضیلت، کہ دیکھو میں نے تمہیں فضیلت دے دی سارے جہان والوں پہ۔ اب دوسرا احسان یاد کرو جب میں نے تمہیں نجات دی تھی فرعون والوں سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ فرعون نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے اور انہیں لونڈیاں بنایا جا سکے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ دو مواقع پر ہوا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا۔ یہ کب پھاڑا تھا؟ یہ ہمیں پتہ ہے کہ بنی اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نما سینا آنے کے لیے کس سمندر یا دریا کو عبور کیا تھا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ دریائے نیل کو عبور کر کے گئے تھے، لیکن یہ بات اس اعتبار سے غلط ہے کہ وہ دریائے نیل تو مصر کے اندر بہتا ہے، وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا۔ دوسری رائے ہے کہ بنی اسرائیل نے خلیج سویز کو عبور کیا تھا، برائے کلزم، ریڈ سی جس کو کہا جاتا ہے، اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، مشرق کی طرف خلیج عقبہ اور مغرب کی طرف خلیج سویز ہے، اور ان کے درمیان جزیرہ نما سینا ہے۔ یہ اسی طرح کی تکون ہے جیسے جزیرہ نما ہند کی ہے۔ اور خلیج سویز اور بحر روم کے درمیان کئی بڑی بڑی جھیلیں تھیں جن کو باہم جوڑ کر درمیان میں حائل خشکی کو کاٹ کر نہر سویز بنائی گئی ہے، جو اب ایک مسلسل رابطہ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خلیج سویز کو عبور کیا تھا۔ مجھے خود بھی اسی رائے سے جو ہے نا وہ اتفاق ہے۔ اچھا جی،
آیت نمبر 50، پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی احسان یاد کرانے، ذرا یاد تو کرو وہ ٹائم، تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کے لاؤ لشکر کو میں نے غرق کیا تھا۔ اور یاد کرو جب وہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے 40 دن کے لیے دن رات کے لیے تو کوہ طور پر بلایا تھا۔ پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی غیر حاضری میں بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی اور اسے معبود بنا لیا تھا، اور تم ظالم تھے، یعنی بچڑے کو معبود بنا کر تم نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے اپنے الفاظ ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی کہ جو عظیم ترین جو ظلم ہے وہ شرک ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی معاف کر دیا، یہ بھی اللہ ہی کا کرم ہوا ان کے اوپر تاکہ تم شکر کرو۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ فرقان سے مراد حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے، اور کتاب کا لفظ عام طور پر شریعت کے لیے آتا ہے۔ اور یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگو، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، تو بس اب توبہ کرو اپنے رب پیدا کرنے والی کی جناب میں، تو قتل کرو اپنے آپ کو۔ اب یہ واقعہ تورات میں تفصیل سے آیا، قرآن میں اس کی تفصیل مذکور نہیں ہے۔ بہت سے واقعات جن کا قرآن میں اجمالاً ذکر ہے، ان کی تفصیل کے لیے ہمیں تورات سے رجوع کرنا پڑتا ہے، ورنہ بعض آیات کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ الفاظ آئیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مار ڈالو اپنی جانیں یا قتل کرو اپنے آپ کو۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، باقی لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے، اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں گے جو اس کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے تھے۔ یہاں سے یہ مراد ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو قتل کرو اپنے آپ کو، مطلب کہ وہ والے لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا مشرک لوگوں کو قتل کریں گے۔ یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ تو ہے ہی توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اور بنی اسرائیل کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ امت کا تزکیہ ہوا، اور ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی تھی ان کو ذبح کر کے قتل کر کے امت سے کاٹ کر پھینک دیا گیا تھا۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جو ہے انہوں نے وہ کر دیا اب ڈیمانڈ۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو اپنے سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ اللہ نے یہ کتاب آپ کو دی ہے؟ آپ تو ہمارے سامنے پتھر کی کچھ تختیاں لے کر آ گئے ہیں جن پر کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ دیکھیں خواہش حضرت موسیٰ کی بھی تھی کہ جو ہے نا اللہ کو دیکھیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کہ اے میرے رب مجھے یہ رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں، تو وہ کچھ اور شے تھی، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وہ تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ والی کیفیت تھی، لیکن جو یہ والی تھی یہ ذہن کی سوچ تھی، بیماری تھی ان کی، کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ہمیں معلوم ہو کہ واقعی جو کتاب آپ کو ملی ہے یہ آسمانی کتاب ہے۔ تو تمہیں یہاں پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے دیکھتے دیکھتے یعنی کہ ایک بہت بڑی کڑک نے آ کے پکڑا، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ یعنی بعض لوگ اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ زبردست کڑک کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، لیکن میرے نزدیک یہاں تعویل کی ضرورت نہیں ہے، باس بعد الموت، اللہ کے ہاں کچھ مشکل نہیں ہے، تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، یعنی کہ جزیرہ نما سینا کے لکو دک صحرا میں 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے، کوئی اوٹ نہیں، کوئی سایہ نہیں، دھوپ کی تپش سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں۔ ان حالات میں ان پر اللہ کا فضل یہ ہوا تھا کہ تمام دن ایک بادل ان پر سایہ کیے رہتا تھا، اور جہاں جہاں وہ جاتے تھے وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اور اتارا تم پر من و سلوہ، یہ بھی صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو ان کے لیے من و سلوہ اتارا۔
من جو تھا وہ رات کے وقت شبنم کے قطروں کی مانند اترتا تھا، جس میں شیرینی بھی ہوتی تھی، اور اس کے قطرے زمین پر آ کے جم جاتے تھے اور دانوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ یہ گویا ان کا اناج ہو گیا جس سے کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت پوری ہوگی۔ اور سلوا ایک خاص قسم کا بٹیر کی شکل کا پرندہ تھا۔ شام کے وقت ان پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ آتے اور جہاں بنی اسرائیل ڈیرا ڈالے ہوتے تھے اس کے گرد اتر آتے تھے۔ وہ رات کی تاریکی میں یہ ان پرندوں کو آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور بھون کر کھا جاتے تھے، چنانچہ ان کی پروٹین کی بھی ضرورت مکمل ہو گئی۔ اس طرح سے اللہ پاک نے ان کو مکمل غذائیں دی، اور ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاٹتے رہے۔ یعنی کہ ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری بنی اسرائیل کا وتیرہ تھی، تو چنانچہ انہوں نے من و سلوہ جیسی نعمت کی بھی قدر نہ کی اور ناشکری کی روش اختیار کی۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کماؤ، پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو اور جو چاہو، لیکن دیکھنا اس دروازے میں داخل ہونا، جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اور محسنین کو ہم فضل اور کرم سے نوازیں گے۔ اب بنی اسرائیل کے صحرائے سینا میں آنے اور تورات عطا کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ ہی کے زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا، لیکن اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ نے ان کے اوپر یہ سزا مسلط کر دی تھی کہ 40 سال تک کسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ یہ آگے ہم معاملہ پورا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی صرف اور صرف اللہ پاک ان کو یہ احسان جتا رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا تھا، یہ لفظ ہی بدل دیا تھا۔ انہوں نے کیا کہہ دیا تھا، ہتاتن کو ہنتاتن کر دیا تھا، مفہوم ہی بدل گیا تھا۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی ان کو کہا گیا تھا وَقُولُوا ہتاتن، اور کہتے جاؤ مغفرت مغفرت، تو ان میں جو ظالم تھے، بدکردار تھے، انہوں نے ایک اور قول اختیار کر لیا اس قول کی جگہ جو ان سے کہا گیا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کہنا ہتاتن ہتاتن داخل ہوتے ہوئے، لیکن انہوں نے اس کی بجائے ہنتاتن ہنتاتن کہنا شروع کر دیا، یعنی ہمیں تو گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے۔ اگلے رکوع میں یہ بات آ جائے گی کہ من و سلوہ کھاتے کھاتے بنی اسرائیل کی طبیعتیں بھر گئی تھیں، ایک ہی چیز کھا کر وہ اکتا گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زمین کی رویدگی اور پیداوار میں سے کوئی چیز کھانے کو ملنی چاہیے۔ اس خواہش کا اظہار ان کی زبانوں پر ہنتاتن ہنتاتن کی صورت میں آ گیا۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے اس حکم کا استہزاء فرمایا، مذاق کیا جو اللہ نے وہ کہا تھا وَقُولُوا ہتاتن کے الفاظ میں دیا گیا تھا، کہو ہتاتن اس شہر میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنے سینوں پہ پھسلنا شروع کر دیا۔ پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے۔ جن ظالموں نے اللہ کے حکم کے استہزاء اور تمسخر کیا تھا، ان پر آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل ہوا۔ تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ اریحا شہر میں پہنچنے کے بعد انہیں طاعون کی وبا نے آن لیا، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے بسبب ان کی نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ یہ ان نافرمانیوں اور حکم عدولیوں کی سزا تھی جو وہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 59 تک اللہ پاک نے اب ان کے اوپر احسان جتلائے ہیں کہ یاد کرو یاد کرو یاد کرو۔ ابھی صرف احسان ہے، انشاءاللہ اس کے آگے ہم یہ پورے قصے پڑھیں گے، ایک ایک احسان کا بدلہ پوری ڈیٹیل میں ہے کہ اللہ پاک نے کس طرح سے ان کے اوپر احسان کیا تھا اور کس طرح سے انہوں نے احسان کو فراموش کیا۔ صدق اللہ العظیم۔